financial institutions is down to 2.8%. میں یہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو ریکوری ہے اس کو گلوبل کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو 2023 سارے جو دوست یہاں موجود ہیں انہوں نے اس کو کور بھی کیا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ 2023 میں ہماری نیگیٹو 0.2% تھی. یہ الحمدللہ 2024 میں 2.5%. That's where we concluded the last fiscal year. اور اس سال جیسے آپ کو معلوم ہے we have announced a 2.7% growth for 2025. تو یہ gradual recovery ہے and from my perspective it's the right way to go about it in terms of focus on sustainable growth. Because the last thing, all of you have been covering Pakistan for the longest time, the last thing we want to go is through another round of boom and bust cycles. تو اسی سلسلے میں ہم اس کو بات کو آگے بھی بڑھائیں گے 2026 کے سلسلے میں. اسی طرح جو گلوبل انفلیشن تھی, وہ انفلیشن has been a fantastic story for Pakistan. 6.8% گلوبل انفلیشن 2023 میں, وہ 2024 میں 5.7% آئی, اور 2025 کے جو ہدف ہیں وہ 4.3% ہیں in terms of CPI انفلیشن. اگر آپ پاکستان کی انفلیشن کو دیکھیں, جو ہیڈ لائن انفلیشن یا سی پی آئی انفلیشن یہ 29% سے کراس کر گئی تھی 2023 میں. پچھلے سال تقریباً اس وقت جب ہم اس وقت بھی بیٹھے تھے جو 23% کے قریب تھی, الحمدللہ now it's 4.6%. So I think we have moved in the right direction in the context of the global figures and I thought I would just put it in that context. اب آئیے پاکستان کے سلسلے میں ہم بات شروع کرتے ہیں کہ میں 23 میں نہیں جاؤں گا, لیکن جہاں اس وقت ہم کھڑے تھے پچھلے سال, تو میں نے آلریڈی ذکر کر دیا کہ جی ڈی پی گروتھ اس وقت 2.5% تھی, انفلیشن کا بھی میں نے ذکر کر دیا. پالیسی ریٹ جب اس وقت ہم بات کر رہے تھے اس وقت بھی 22% تھا, اور اس کے بعد اوبیسلی جون میں جو ایم پی سیز ہوئیں اس میں سے پھر بتدریج یہ انٹرسٹ ریٹ کو اور پالیسی ریٹ کو کم کرنے کی ابتدا ہوئی, جو اب 1100 بیسس پوائنٹس ریڈیوس ہو چکا ہے. پبلک ڈیٹ اور ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو اس وقت تقریباً 68% تھی, جو اب تقریباً 65% آ چکی ہے. فارن ایکسچینج ریزروز 30 جون 2024 کو $9.4 بلین تھے, which were again a huge and remarkable recovery from where we were in back in 23, which was we were down to 2 weeks of import cover. اور پچھلے سال جب ہم کھڑے ہوئے اور اسی وقت جب ہم بات کر رہے تھے اور پھر جون کے اوائل کے آخر میں جو نمبرز آئے, we were up to about 2 months of import cover. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ریکوری 23 کے بعد شروع ہوئی وہ 24 میں ایک صحیح سمت میں چلی, اور 24-25 میں ہم نے اس کو اور کنسولیڈیٹ کیا. اسی وقت جب پچھلے سال بات ہو رہی تھی تو اس وقت میں نے ذکر کیا تھا کہ وی آر کمنگ آؤٹ آف اے ویری سکسیسفل اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ, اور اس سے ہماری کریڈیبلٹی اور ٹرسٹ جو ہے وہ ری اسٹیبلش ہوا ہے انڈر پرائم منسٹر شہباز شریف لیڈرشپ, کیونکہ انہوں نے یہ ایس بی اے سائن کیا تھا بیفور دا کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن ٹوک اوور. اور میں ہمیشہ کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن کو اور ڈاکٹر شمشاد کو میں ہمیشہ اکنالج کرتا ہوں, بیکاز دا کائنڈ آف ڈسپلن دیٹ دے شوڈ اینڈ شی شوڈ ایز دا فائنانس منسٹر allowed us to continue it in this administration. تو میں ہمیشہ اکنالج کروں گا کہ جو اچھے کام ہوئے ہیں اور اس کی بنیاد جو رکھی گئی وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے رکھی, پھر کیئر ٹیکر آئے اور پھر ہم اس کو آگے لے کر چلے. تو اس وقت میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ وی وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو این ایکسٹینڈیڈ فنڈ پروگرام ود آئی ایم ایف, اینڈ آئی ریپیٹڈلی مینشنڈ کہ اس کی 2 وجوہات ہیں. 1, ٹو برنگ پرماننس ٹو دا میکرو اکنامک اسٹیبلٹی. جیسے میں نے ابھی اہداف کا ذکر کیا تو ہم ایک صحیح سمت میں تو چلے گئے تھے, لیکن اس میں جو کنسولیڈیشن لانی تھی اور اس میں جو فردر امپروومنٹ لانی تھی تاکہ وہ جو فریجیلٹی کا کمپوننٹ ہے
اس کو ہم دور کر سکیں یا ختم کر سکیں, تو اس کے لیے ہمیں we had talked at that point in time کہ want to get into an extended facility. اور دوسرا جو بات تھی کہ under the extended facility we want to continue to execute structural reforms. Because اگر ہم نے اس اکانومی کی جو ڈی این اے کو فنڈامنٹلی چینج کرنا ہے, جو میں نے پہلے ذکر کیا, اگر ہم نے بوم اور بس سائیکل سے نکلنا ہے تو اس کے لیے یہ اسٹرکچرل ریفارمز which have been elusive in this country, تو اس کو ہم نے آگے کیسے لے کر جانا تھا انڈر اے اسٹرکچرڈ پروگرام. تو اس میں جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, جو ٹیکسیشن کے سلسلے میں اصلاحات ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہیں, اور اس میں جب جاؤں گا کہ اس کے ثمرات کیا آ رہے ہیں اس کے بارے میں ذکر کروں گا. لیکن جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہیز ہٹ اے 5-year ہائی, اور ہم نے جو اس کی بنیاد رکھی اور پرائم منسٹر صاحب اس کو خود لیڈ کر رہے ہیں کہ دس ہول ٹرانسفارمیشن از اراؤنڈ پیپل, پروسیس اینڈ ٹیکنالوجی. اور ٹیکنالوجی کا اس میں بہت بڑا ایک ہاتھ ہے کہ ڈیجیٹل انوائسنگ, پروڈکشن ٹریکنگ, اے آئی بیسڈ آڈٹس, فیس لیس کسٹم رجیم, یہ سارا سلسلہ ہے, یہ از گوئنگ, ایک تو 24-25 میں اس میں بہت ہم نے پروگریس کی ہے, اور یہ پروسیس چلتا رہے گا آگے, بیکاز any transformation takes 2 to 3 years, and I do think we've done a good job in terms of where we wanted to take things. اور ابھی میں اس کے جو تھوڑے سے اس کے ثمرات آئے ہیں اس کے بارے میں ذکر کروں گا. جو انرجی ریفارم ہے اس میں لغاری صاحب اور اب علی پرویز صاحب اس کو بہت تندہی سے آگے لے کر چل رہے ہیں. لیکن پاور سیکٹر ریفارمز کی اگر میں ذکر کروں تو اس میں جو ریکوریز ہیں they have been remarkable in terms of the progress that we have made in 1 year. اور اسی طرح انڈسٹریل ہاؤس ہولڈ انرجی ٹیرفس کو جو کاٹا گیا, جو بورڈز لگائے گئے ان ٹرمز آف دا ڈسکوز, جو اب پرائیویٹ سیکٹر لیڈ ہیں اور پروفیشنل بورڈز ہیں, دیٹس مور امپورٹنٹ. اس میں جو گورننس میں بہتری آئی ہے اسی کی وجہ سے جو ریکوری بڑھی ہے, اور انشاءاللہ گوئنگ فارورڈ ڈسٹریبیوشن لاسز بھی کم ہوں گے. اسی طرح جو این ٹی ڈی سی کو 3 کمپنیوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا, وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ قدم تھا تاکہ ہم جو ایک باٹل نیک ہے ان ٹرمز آف ٹرانسمیشن اس کو ہم بہتر بنا سکیں. اینڈ لاسٹلی جو ابھی 1.275 ٹریلین سرکولر ڈیٹ کی جو ریزولوشن ہے جو بینکوں کے ساتھ سائن کی گئی ہے, از گوئنگ ٹو گو اینڈ پلے اے ویری امپورٹنٹ رول, کیونکہ ہم نے لیگیسی کو ختم کرنا ہے, آگے کا جو آگے کی جو لیکیج ہے اس کو بھی ختم کرنا ہے. سو دونوں چیزوں پہ جو ہے وہ کام کیا گیا ان ٹرمز آف دا انرجی ریفارمز. اس کے علاوہ جو ایس او ایز ہیں اس پہ کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ 800 بلین کا یہ خسارہ ہے. If you put a lot of other things in there in terms of what we inject in terms of guarantees and equities etc, یہ ٹریلین سے اوپر ہے, یہ ٹریلین کہیں اور بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو انڈر دا کیبنٹ کمیٹی آن ایس او ایز جو ہم نے ڈیسیجن لیے پچھلے سال میں کہ 24 ایس او ایز کو ہم نے پریویٹائزیشن کے حوالے کیا, اور پریویٹائزیشن کو ہم انشاءاللہ اگلے سال میں اس کو رینیوڈ ویگر اینڈ انرجی انڈر ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر محمد علی صاحب ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے. دیکھیں یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو ہم نے ریونیو سائڈ پہ ان کی ریفارمز تھیں. پبلک فائنینس پہ بہت بات ہوتی ہے. ڈیٹ سروسنگ از دا سنگل لارجسٹ ایکسپینس آئٹم فار دا گورنمنٹ آف پاکستان, دا فیڈریشن. یہ پچھلے سال میں جو پالیسی ریٹ نیچے آیا اس سے تقریباً 800 بلین سے ٹریلین تک کی ڈیٹ سروسنگ کاسٹ ہم نے بچائی, اور ہم انشاءاللہ اگلے سال کے بارے میں بھی جب بجٹ آئے گا اور کل کی تقریر ہوگی اس میں بھی اس کا ذکر ہوگا. لیکن رائٹ ناؤ آئی جسٹ وانٹ ٹو ڈویل آن واٹ ہیپنڈ ان دا لاسٹ ایئر, واٹس دیئر ان دا اکنامک سروے. تو اس میں یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ, اور میں اس کے بارے میں تھوڑا سا اور بھی اس میں ذکر کروں گا کہ ہم نے کیا اقدام اٹھائے which are going to be structural in nature. اسی طرح جو پینشن ریفارم ہے,
پینشن ریفارم کی بڑی بات ہوتی ہے کہ اس پہ کچھ نہیں ہوا, اور پینشن ریفارم میں ہم ڈیفائن کنٹریبیوشن کی طرف جا چکے ہیں ان ٹرمز آف نیو government colleagues who have and who are joining us starting July 1, 2024. دیکھیے میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہم نے سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ بلیڈنگ کو روکنا ہے, بلیڈنگ کو روکنا ہے, اور پھر ہم نے لیگیسی ایشوز کی طرف جانا ہے. دونوں چیزیں ویری امپورٹنٹ. لیکن جب اگر ہم بلیڈنگ نہیں روکیں گے, لیکیج نہیں روکیں گے, whether it's on the energy side or on other areas, then it's going to be very difficult for us to even start thinking and tackling the legacy issues. اور اسی سلسلے میں the last thing is the right sizing of the federal government. اور اس میں بھی اس کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ 43 ministries and 400 attached departments. تو میں اس کے بارے میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ ہم نے اس کی جو it's not the what and the why part of it, کہ the federal government has to be right sized. ہمارا اپنے آپ کو فٹ پرنٹ ٹھیک کرنا ہے, جو ڈیوالٹ سبجیکٹس ہیں ان کو واپس صوبوں میں لے کر جانا ہے. The question has always been the how part of it. تو اس دفعہ ہماری کوشش یہ رہی ہے, اور کل بھی میں بجٹ میں اس میں تھوڑا سا اور فردر بتاؤں گا کہ ہم اس کو آگے کیسے لے کے جا رہے ہیں. لیکن پچھلے سال میں ہی جتنی منسٹریز کو ہم ڈیل کر چکے ہیں, جتنے ڈپارٹمنٹس کو ضم کر چکے ہیں, اور ہم اس کو مرحلہ وار آگے لے کر جا رہے ہیں, 5 ministries at a time. So the process, تاکہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, پروسیس یہ ہے کہ ہم منسٹریز کو انوائٹ کرتے ہیں, ان کے اٹیچ ڈپارٹمنٹس, ان کے سی اوز کو انوائٹ کرتے ہیں تاکہ ہر ایک کو سنا جا سکے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے سے کوئی کوتاہی ہو جائے, ہمیں کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو, why a certain department or a certain ministry is so critical for running of the federal government. تو ان کی بات سنی جاتی ہے, پھر ایک سب کمیٹی ہے جو اس کو آگے لے کر جاتی ہے, اور پھر اس میں فردر ڈیپ ڈائیو ہوتی ہے, پھر ان کی جو سفارشات ہیں واپس ہم انٹو کمیٹی لاتے ہیں, پھر اس کو کیبنٹ میں لے کے جاتے ہیں, اور ونس دا کیبنٹ ڈیسائیڈز اس کو پھر ہم امپلیمنٹیشن میں لے کے جاتے ہیں. اب میں تھوڑا سا سیکٹرز کے بارے میں ذکر کرنا چاہوں گا. جو ایکسٹرنل سیکٹر ہے اس میں ایز یو نو کہ ہمارا تو ان سم سینس المیہ یہی رہا ہے, وچ از دا ٹوین ڈیفیسٹ. تو اگر میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کروں تو جولائی سے اپریل 25 اس فسکل ایئر میں we had a surplus of $1.9 billion compared to $1.3 billion deficit last year at this time point in time. انشاءاللہ یہ پورا سال, یہ مالی سال جو ہے, ہم سرپلس پہ اس کو مکمل کریں گے. اس میں ایکسپورٹس کی 7% کا جو اضافہ ہے, آئی ٹی ایکسپورٹس کا خاص طور پہ at $3.1 billion is a big jump, اور اس میں بھی جو فری لانسز نے کمایا ہے اور جو انہوں نے ارن کیا ہے is close to $400 million. امپورٹس بڑی ہیں تقریباً 12% سے to 11.7% to be precise. اس میں آئل کا کمپوننٹ کم ہے. نان آئل امپورٹس are almost at the same level where we were back in 22 or before the crisis. اب اس میں جو مشینری کی امپورٹ بڑی ہے 16.5% سے, ٹرانسپورٹ میں 26% سے بڑی ہے, اور چونکہ کاٹن کی کراپ کم ہوئی تو اس میں کاٹن میں یہ امپورٹ کی گئی ہے. لیکن مشینری اور ٹرانسپورٹ میں اس کو بڑا اچھا اندھیا سمجھتا ہوں in terms of how it will help both the agriculture and the industrial discussion as we go forward. Remittances, like inflation, has been an outstanding story. وہ آپ کے سامنے ہے کہ $31 billion سے تجاوز کر گئی, 31% انکریز ایئر آن ایئر, اور $4.1 billion تو ریکارڈ نمبر تھا ان مارچ. بٹ ان شاء اللہ تعالیٰ وین وی کلوز جون یہ 37 اور 38 بلین ڈالر کے درمیان ہماری اوور آل ریمیٹنسز ہوں گی. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو ریمائنڈ ایوری ون کہ یہی ریمیٹنس کا جو نمبر ہے آج سے 2 سال پہلے 27 بلین تھا. So it's been a $10 billion delta over the last 2 years in terms of remittances. اور یہ انڈر پی آر آئی ہے. میں بار بار یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو at times we do not mention it, and it's very very critical that we mention کہ جو اس وقت مومنٹم چل رہا ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا, because that is investment and lifestyle led.
It's a different segment of our Pakistani diaspora, ہمارے جو بھائی اور بہن جو اہل توفیق ہیں اور اہل ثروت ہیں کہ وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو, because as I said, it's investment and lifestyle led, and it's now crossed over $10 billion اور 8,14,000 اکاؤنٹس اس سلسلے میں کھل چکے ہیں. یہ جب ہم ریمیٹنسز کی بات کرتے ہیں تو at times we forget about the Roshan digital account, which is also playing a very, very important role in terms of how we take our Pakistani diaspora اور ان کی جو commitment ہے اور جو ان کی contribution ہے to Pakistan. So I wanted to mention that. اب آگے چلیں جی, in terms of fiscal discipline and revenue reforms, 26% ہمارا اضافہ ہوا July to May in terms of our revenue collection, and this is on the back of close to 30% growth in revenues last fiscal year. اور اس میں دونوں چیزیں ہوئی ہیں, ڈیپننگ بھی ہوئی ہے اور ایکسپینڈنگ بھی ہوئی ہے in terms of the tax base. اور کل بھی میں بجٹ کی تقریر میں اس پہ تھوڑا سا اور ذکر کروں گا, اور انشاءاللہ پرسوں جب ہم ملیں گے اس پہ اور بھی ہم فردر بات کریں گے کہ یہ جو بات ہوتی ہے کہ جی ایکسپینڈ کیا گیا نیٹ کو کہ نہیں ایکسپینڈ کیا گیا یا انہی سے واپس مانگا گیا. انڈیویجول فائلرز ڈبلڈ ٹو 3.7 ملین فائلرز. ہائی ویلیو فائلرز آلسو انکریز بائی 178%. ریٹیل کی بھی بڑی بات ہوتی ہے, 492,577, 74% additional retail registrations in the last fiscal year. اور ڈیٹ مینجمنٹ پہ میں پہلے بات کر چکا ہوں, لیکن جو ہم نے کوئی عملی اقدام اٹھائے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ڈیٹ کو, لوکل ڈیٹ کو 1 ٹریلین روپیز وی باٹ بیک ڈیٹ, اور اس کی دو وجوہات تھیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کی جو قیمت ہے اور جو اس کا جو مارک اپ کی مد میں رقم جاتی ہے اس کو کم کیا جائے. بٹ اٹ واز آلسو اے سگنل ٹو دا بینکنگ سسٹم کہ the government is not a desperate borrower anymore. We will borrow, but we will borrow at our terms. And it's about time that you start lending to the private sector. اور private sector کو جو ابھی اور بہت اس میں آگے جانا ہے, priority sector lending میں جانا ہے, لیکن یہ بینکوں کو بہت ایک امپورٹنٹ میسج دیا گیا کہ یہ جو کراؤڈنگ آؤٹ کی بات ہوتی ہے, یہ یو ہیو ٹو اسٹارٹ گوئنگ بیک اینڈ لینڈنگ ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر. اور اس میں جو انکریز ہوا ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں. اسی طرح جو ہماری شفٹ ہے ٹو اسلامک, اسپیشلی اراؤنڈ سکوکس اینڈ لانگ ٹرم ڈیٹ, ایوریج ٹائم ٹو میچورٹی ہم نے 66% سے انکریز کی ہے تاکہ جو ری فائنینسنگ رسک ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے, تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ چونکہ بنچنگ ہوتی ہیں ان ٹرمز آف میچورٹیز کہ اس کو کم کیا جائے. اور پھر میں نے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کی بات کی ہے تاکہ ہم اس کو 65% پہ رکھیں اور اس کو بتدریج کم لے کے جائیں. اور یہ ایک تھوڑا سا ٹیکنیکل ٹرم ہے, انشاءاللہ ہم جب اگلے سال کی بات کریں گے تو اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ کیپ آن سیئنگ کریٹنگ دا بیٹا, بیکاز اف یو اگر پالیسی ریٹ نیچے جا رہا ہے اسی طرح ڈیٹ سروسنگ نیچے جا رہی ہے تو اس میں ہمیں الفا کریٹ کرنا ہے, ہمیں لائبلٹی مینجمنٹ ٹریڈز لے کر آنی ہے. اس کے لیے ہم جو ڈیٹ مینجمنٹ آفس ہے اس کو ہم اسٹرینتھن کر رہے ہیں تاکہ اس قسم کی ٹریڈز کر سکیں. کیونکہ دیکھیں جہاں سے بھی ہمیں 10 بلین 15 بلین 20 بلین 100 بلین جہاں بھی بچتا ہے ڈیٹ سروسنگ میں, اس کو پھر ہم ان جگہوں پہ لے جا سکتے ہیں, whether it's on the social sector side or in the development side. تو میرا بڑا فوکس ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال میں in terms of getting our debt management office restructured and reorganized around the global standards. اب تھوڑا سا سیکٹورل کی بات کرتے ہیں جی. انڈسٹری, سروسز اینڈ ایگریکلچر, جو انڈسٹری کی گروتھ ہے وہ فار دا ایئر 4.8%. دس از کمپیئرڈ ٹو -1.4% لاسٹ ایئر. اس میں الیکٹرسٹی, گیس اینڈ واٹر کے علاوہ کنسٹرکشن گوئنگ اپ بائی اباؤٹ 6.6%. ایل ایس ایم کی بات ہوئی ہے, while the small manufacturing has grown by 1.3%, LSM contracted, although contracted less than where it was last year. لیکن اس میں بھی تھوڑا سا ڈیپ ڈائیو کرنے کی ضرورت ہے کہ کیمیکلز, آئرن اینڈ اسٹیل, یہ وہ سب سیکٹرز ہیں جو نیچے گئے.
लेकिन at the same time autos went up by 40%, wearing apparel went up by 8%, textiles went up by 2%, petroleum products went up by 4.5%. तो devil is always in the detail کہ इसमें, और इंशाल्लाह ताला मैं अभी आगे जिक्र करूंगा कि why I feel very confident कि the next fiscal year is going to be inshallah a turnaround story. Services 2.9% पे grow की, ये against 2.2% last year. Information and communication 6.5%. Just to be very clear, this is about computer programming and consultancy. Construction, real estate 3.8%, food services 4.1%. Transport जो ऊपर बढ़ी है, this is around higher activity at ports, shipping lines and airlines. And of course finance and went up as well. Agriculture की बड़ी बात हो रही है, और ये दुरुस्त बात है, क्योंकि अगर agriculture would have grown at the same rate, और थोड़ा सा एक बेस रेट का भी आता है, लेकिन अगर ये ग्रो करता तो ये जो बात है कि हमारा ओवरऑल जो ग्रोथ रेट है जो 2.87% पे आया would have been closer to what we had targeted. तो agriculture grew at 0.6%, और इसमें livestock again went up by 4.7%, target हमारा 3.8 था. Poultry sector did extremely well, growing at 8.1%. Fisheries, forestry, they also grew. Fruits, vegetables, canola, etc. Collectively, इसमें onions भी हैं, potatoes भी हैं, grew by 4.8%. लेकिन जो हमारी major crops हैं, वो 13.5% से नीचे गई. और अब उसमें cotton भी है, maize है, wheat है. And that's what led to a 0.6% delta on the agriculture side. Now, इसमें जो हमारा going forward जो discussion है, उसमें चूँकि different views हैं, different ideas हैं, different thoughts हैं इसके ऊपर, लेकिन the government has to get out of this totally. जिन crops से हम major crops से बाहर निकले हैं, whether it's rice, whether it's maize, हो सकता है उसमें supply demand different factors हों. राइस की अभी भी बड़ी अच्छी जो है वो एक्सपोर्ट हुई है, वहाँ प्रोडक्शन और वॉल्यूम का कम अमल दखल था, वहाँ जो है प्राइस नीचे गई है इवन एट द इंटरनेशनल लेवल्स. तो हमें हमेशा वॉल्यूम और प्राइस को साथ लेकर चलना है, लेकिन जिन चीज़ों से हुकूमत निकल जाए, स्ट्रक्चरली दैट्स द राइट थिंग टू डू. और मैं कई लोगों से मिलता हूं, और जब उनसे मेरी बात होती है कि हमने पास्को को ख़त्म कर दिया है, करने जा रहे हैं, वो हमें दुआएं देते हैं. करप्शन का गढ़ था वो, and it's almost an absolute the right thing to do that we do away with that structure, and we do away with that pricing mechanism, and we do away with that procurement mechanism. अब इसमें आगे हमने कैसे लेकर जाना है in terms of seed technology, mechanization. ये जो मैंने बात की कि इंपोर्ट्स जो हमारी बढ़ी हैं 16.5%, इसमें एग्रीकल्चर मशीनरी की बहुत एक डेल्टा है उस मशीनरी में, which is the right thing to do in terms of wheat threshers and other things which are coming through. Storage में इंशाल्लाह मैं आपको बड़ी डिटेल में बताऊंगा बजट के बाद कि प्राइवेट सेक्टर किस तरह बढ़ चढ़ के आ रहा है. पंजाब ने शुरू कर दिया है in terms of इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसीट फाइनेंसिंग, लेकिन उसके लिए हमें स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, उसमें हमें प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट चाहिए, और उसमें जो हुकूमत मदद कर सकी एट द फेडरल लेवल, वी विल इंश्योर दैट वी प्रोवाइड दैट इकोसिस्टम एंड वी प्रोवाइड दैट सपोर्ट, जो वो मैकेनिज्म प्रोवाइड कर सके टू इंक्रीज स्टोरेज. बिकॉज स्टोरेज का बहुत बड़ा एक इशू है कि अगर आड़तियों और मिडल मैन को हमने मिटिगेट करना है, तो वो उसी वक्त हो सकता है कि जब फार्मर्स, लोकल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स जाकर स्टोर कर सकें, और जब उनको ये फैसिलिटी मिल सके कि अपनी मर्जी से और अपनी टाइम के मुताबिक वो अपनी फसल को बेच सकें, दैट इज द बिगेस्ट हेल्प वी कैन प्रोवाइड टू द लोकल फार्मर्स. और फिर फाइनेंसिंग की बात है, और फाइनेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द लार्ज फार्मर्स टू द लोकल फार्मर्स. सो द क्रेडिट टू एग्रीकल्चर, जैसे आप देखेंगे इन द इकोनॉमिक सर्वे, it went up by 16%, और ये मैं जुलाई टू अप्रैल की बात कर रहा हूँ.
This has crossed over 2 trillion rupees in that time period, اور انشاءاللہ ہم اس کو اور بھی بڑھائیں گے around the entire supply chain and the value chain on the agriculture side, because that's what's going to make the difference in terms of the major crops. دو تین چیزیں میں اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو جو بھی بات کریں وہ تو ایک مناسب ہے کہ گورنمنٹ ہے, we would like to pat ourselves on the back and say کہ ہم نے بڑا زبردست کام کیا ہے, لیکن یہ بھی ضرورت ہے کہ ایکسٹرنل ویلیڈیشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تو فچ کی جو اپ گریڈنگ ہوئی ٹو بی مائنس, موڈیز کا جو آؤٹ لک امپروو ہوا ٹو پازیٹیو, جو بین الاقوامی ادارے ہیں انہوں نے جس قسم کا ہمارے پہ اعتماد کا اظہار کیا, whether it's World Bank in terms of the country partnership framework, IFC in terms of their commitment to the various projects across the board, اور ابھی جو IMF کی قسط ہمیں ملی ہے, دیکھیں this is against many odds. اس طرح ہماری افواج پاکستان بڑی زبردستی سے اور بڑی انہوں نے اپنی جو لوہا منوایا ہے اقوام کے آگے in terms of getting a real win against India. اسی طرح جو اکنامک محاذ پہ ایک جنگ چل رہی تھی اور انڈین ایگزیکٹو ڈائریکٹر اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ جو آئی ایم ایف کی میٹنگ ہونی تھی اس سے پہلے کہ پہلے تو یہ میٹنگ ہونا, اور اگر یہ ہو جائے تو یہ ایجنڈا پہ آئٹمز نہ رہیں. آئٹمز کیا تھے؟ ایک تو یہ تھا کہ جو ای ایف ایف کے اندر ہمیں جو سیکنڈ ٹرانچ ملنی ہے, نمبر 1. نمبر 2, میں جو آگے جا کے کلائمیٹ کی بات میں کروں گا, جو ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فائنانس کی فیسلٹی جو منسٹری آف کلائمیٹ چینج اور سب لوگوں نے مل کے اس پہ محنت کی, بیکاز وی آر اے کنٹری وچ ریکوائرز اڈیپٹیشن فائنینسنگ. یہ ہماری کوئی یہ کوئی فرمائش نہیں ہے, وی لیو. اور آپ سب جو اسلام آباد میں رہتے ہیں, جو جھکڑ چلتے ہیں, جو یہاں اولے پڑ رہے ہیں, یہ ہمیں کوئی خدا نہ خواستہ 22 کے فلڈز کا انتظار نہیں کرنا. یہ دس از کلائمیٹ چینج فار اس ایز وی آر لیونگ دس ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ. الحمدللہ وہ نہ صرف اور ہمارے جو ممالک ہیں جنہوں نے ہمیں ہیلپ کی, ہمارے فرینڈلی کنٹریز, آر بائیلیٹرل پارٹنرز, لیکن آلسو آر ملٹی لیٹرل پارٹنرز. اور اس میں ہمیں کہا گیا کہ دیکھیں یہ ہم لے گئے اور اپوزیشن اللہ کا شکر ہے وہ نہیں تھی, لیکن اگر پاکستان would not have earned it on the basis of the merit of the program, because we stayed the course, تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا. تو یہ میں صرف یہ ایک مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ مالیاتی ادارے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, اور bilateral partners are standing with us on the economic front as well, because economic security is absolutely critical as we move forward. It's a very, very critical component of the national security as we go forward. اسی طرح میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ سارے سرویز جو آئے ہیں, whether it's the overseas chamber جنہوں نے کہا کہ 16% سے اس کو جو ہے فورن انویسٹرز کا کانفیڈنس has gone up. PwC انہوں نے کہا کہ جو CEO optimism has gone up by 83%. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو آگے انڈسٹری نے بڑھانا ہے, یہ CEOs اگر آپٹمسٹک ہوں گے تو آگے اپنی فرمز کو لے کے جائیں گے کہ انویسٹ کرو اس ملک میں. اینڈ آئی ایم ویری کلیئر کہ لوکل انویسٹرز آئیں گے تو فورن انویسٹرز آئیں گے. تو میرے لیے یہ سروے جو ہے ایکسٹریملی امپورٹنٹ. آئی کیپ آن گوئنگ اینڈ ٹاکنگ ٹو ویریس CEOs مائی سیلف ایز ویل, سو اٹس ویری پازیٹیو. گیلپ نے کہا کہ ہاؤس ہولڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو افورڈیبلٹی ہے وہ 27.5% has gone up in 1 quarter. اور Ipsos جو ابھی ایک سروے آیا ہے 2 ہفتے پہلے, the national optimism is at a 6-year high. اب اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے, اس پہ ہم نے آگے بات کرنی ہے. SIFC ان کا جو فوکس ہے on energy, IT, agriculture, mining, یہ is going to be a real game changer as we go for future investments inshallah.
فار پاکستان. جو سوشل سیکٹر ہے اس میں BISP کا بہت ایک امپورٹنٹ کردار ہے. اس سروے میں آپ نے دیکھا کہ 593 بلین کی ڈسبرسمنٹ ہوئی. تقریباً 10 ملین فیملیز ہیو بین سپورٹڈ تھرو دیٹ. لاسٹ چیز میں ذکر کرنا چاہتا ہوں بیک انٹو کلائمیٹ, کیونکہ اس میں ذکر ہے اکنامک سروے میں کہ COP29 میں جو باکو میں ہوا اس میں ہم نے نیشنل کلائمیٹ فائنانس اسٹریٹجی وی انرولڈ اٹ اور رولڈ اٹ آؤٹ اینڈ دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا NDCs, اور ہم نے آگے اس کو جو emission reduction ہے, although for us the biggest challenge is adaptation, not necessarily emission. لیکن میں نے جو IMF, RSF اور جو بات کی اراؤنڈ ورلڈ بینک, اس میں گرین سکوک کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو 30 بلین ریز کیا گیا, اوور سبسکرائب 5.4 ٹائمز, بیکاز ہمیں زیادہ سے زیادہ ایز وی گو فارورڈ اپنی جو ہماری لوکل ریسورسز ہیں اس پہ ہمارا دار و مدار ہونا چاہیے, rather than going around and asking for help from others. اب ہمارا جو کلائمیٹ سائٹ پہ, اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کے ساتھ میری بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور ان کی ٹیم کے ساتھ, کہ جو ہمیں فنڈنگ اب اس وقت مل چکی ہے اس کو اب ہم نے آپریشنلائز کرنا انشاءاللہ اگلے سال with projects which help دونوں سائٹ پہ, جو ڈی کاربنائزیشن کی طرف جائیں اور کلائمیٹ ریزیلینسی کی طرف جائیں. لیڈیز اینڈ جینٹل, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے تحمل سے میرے اوپننگ ریمارکس سنے ہیں, بٹ as far as we are concerned, we plan to stay the course to ensure that we remain on sustainable growth trajectory inshallah. Thank you ji. With that I will open up to questions. یہ جو معاشی ٹیم ہے, myself will answer your questions to the best of our ability. بہت شکریہ جی. Thank you. مہتاب حیدر, the news. Mike دیں. سر میرا سوال یہ ہے سر کہ اگر آپ گروتھ کے نمبرز کو دیکھیں سر, اس میں کنسٹرکشن اور الیکٹریسٹی کو اگر آپ نکال دیں تو یہ گروتھ 1% جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور یہ جو PBS ہے سر, آپ کی باتوں سے میں ریکوری سے تو اتفاق کرتا ہوں, نیشنل اکاؤنٹس کا ممبر نہیں ہے سر. وہاں پہ نیشنل اکاؤنٹس کا ممبر ابھی تک موجود نہیں ہے. تو سر یہ جو آگے ہم نے ہائر گروتھ ٹریجیکٹری کی طرف جانا ہے, اگر ہمارے ڈیٹا کے اوپر بنیادی سوالات اٹھیں گے اور جو ازمپشنز ہیں لاسٹ کوارٹر کی وہ بھی ان ریئلسٹک ہیں, تو یہ اوور آل PBS کے بارے میں سر ضرور بات کیجیے. جی, اس پہ کوئی ذکر کریں گے جی. میں دیکھیے فرام مائی پرسپیکٹیو دا ڈیٹا اس وقت تو مہتاب صاحب جو پبلش ڈیٹا ہے آئی ووڈ اسٹینڈ بیہائنڈ اٹ فار دا سمپل ریزن کہ یہ PBS کا ڈیٹا نہیں ہے, پلاننگ کا ڈیٹا نہیں ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کا ڈیٹا ہے. تو اس لیے اس میں I would just humbly submit کہ we will go with what has been published. اس میں اگر آپ کے کوئی اسپیسیفک ویوز ہیں, آئیڈیاز ہیں, کوئی آپ کو جھول نظر آتی ہے, وہ آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے, بیکاز آئی ٹوٹلی ایگری ود یو کہ دا ڈیٹا انٹیگریٹی از ایبسلیوٹلی کریٹیکل. تو اس میں آپ ہمارے ساتھ کوئی اسپیسیفک ڈسکشن ضرور کیجیے. بجٹ کے ساتھ بات ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. اور دیکھیے میں تو یہ ہمیشہ کہتا ہوں, میں پرائیویٹ سیکٹر سے آیا ہوں, دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. یہ تو کبھی کہا ہی نہیں جا سکتا کہ ہم جہاں پہنچ گئے ہیں اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. اینڈ وہ یہ پرائیویٹ سیکٹر میں یہ کہا جاتا تھا کہ ڈیٹا از دا نیو آئل. سو ڈیٹا از آلویز گوئنگ ٹو بی کریٹیکل ان ٹرمز آف ہاؤ وی ٹیک اٹ فارورڈ. تو مہتاب صاحب آپ کے جو کوئی اسپیسیفک ایشوز ہوں وہ آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. شکیل احمد سمانی. تھینک یو ویری مچ. منسٹر صاحب, آپ نے بڑی روزی پکچر پیش کی ہے, اچھی بات ہے, بہت سارے نمبرز پازیٹیو ہیں لیکن نیگیٹو بھی بہت سارے ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ عام آدمی. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستان کے اندر پچھلے ایک سال میں کتنے لوگوں کو روزگار ملا ہے, ان امپلائمنٹ کا ریٹ کیا ہے, پاورٹی کا نمبر کیا ہے, کیونکہ ورلڈ بینک نے جو لیٹسٹ نمبر جاری کیا ہے اس کے مطابق پاکستان کے اندر
جو پاورٹی ریٹ ہے وہ بڑھ کر 44.7% ہو گیا, اگرچہ یہ 7 سال پرانا ڈیٹا اس کی بنیاد پہ یہ نمبر نکالا گیا. سیکنڈلی, پاکستان کے اندر منیمم ویج 37,000 ہے. بہت سارے سرکاری اور پرائیویٹ ادارے وہ 37,000 نہیں دے رہے عام مزدور کو, ایک چھوٹے ملازم کو. تو اس کو انشور کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اور لاسٹلی یہ بتا دیجیے گا کہ ایم این ایز, سینیٹرز, منسٹرز, چیئرمین سینٹ, اسپیکر قومی اسمبلی 500 سے 600% تک انکریز ہوا ہے ان کی سیلریز میں. تو عام آدمی کو ریلیف کب دیں گے کہ ان کو بس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے جناب مہنگائی کے لحاظ سے آپ کو ریلیف دیا جائے گا, تو ان کے لیے ریلیف کہاں پہ ہے, کب دیں گے؟ کوئی سوال چھوڑا ہے آپ نے یا کوئی اور؟ تو دیکھیے, فرام مائی پرسپیکٹو یہ آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیجیے آرام سے. یہ جو اس میں بات کی ہے نا منیمم ایج, اس کی انفورسمنٹ تو صدر لا انفورسمنٹ ایجنسی لیبر ڈپارٹمنٹ. اچھا جی, اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے, میری آپ سے درخواست ہوگی کیونکہ بڑے امپورٹنٹ آپ کے کولیگز ہیں جو سوال پوچھ رہے ہیں. آئی ایم شیور یو وانٹ ٹو سی کہ ہم اس کے کیا جوابات دیتے ہیں. تو آئی تھنک آؤٹ آف ریسپیکٹ فار یور کولیگز میں صرف یہ ذکر کروں گا, آؤٹ آف ریسپیکٹ فار یور کولیگز ذرا بات سن لیجئے. دیکھیے, میں صرف آپ کو یہ کہوں گا, بس بھائی یہ چھوڑ دو یار, کہ میں نے فیکچول پوزیشن جو اکنامک سروے میں پبلش ہوئی ہے وہ میں نے پیش کی ہے. آپ کا اپنا ویو ہو سکتا ہے کہ یہ روزی ہے کہ نہیں روزی ہے, لیکن میری آپ سے درخواست یہی ہے کہ اگر آپ یہاں بیٹھے ہوتے 2023 میں اور پھر 2024 میں, تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا کہ اس کو تھوڑا سا روزی شو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. بیکاز فرام مائی پرسپیکٹو, دیکھیں میں ایک عام بات کرتا ہوں کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, اٹس ناٹ این اینڈ ان اٹ سیلف, اٹس اے مینس ٹو این اینڈ, رائٹ. بیکاز اگر لوگوں کی ایل سیز کھل رہی ہیں, لوگوں کی ریمیٹنسز ہو رہی ہیں, پالیسی ریٹ اگر نیچے آ گیا ہے, اور آپ کی جو فنانسنگ جو 23-24% پہ چلی گئی تھی, اگر وہ کائبور جو ہے 11-12% پہ آ چکا ہے, تو یہ روزی تو نہیں ہے, یہ فیکچول پوزیشن ہے. تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس کو آپ ضرور دیکھیے. جہاں تک ورلڈ بینک کی رپورٹ کا تعلق ہے, آئی تھنک اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ کہ انہوں نے ایک ہی مد میں اس کو $2.15 سے لے کے اس کو $3 پہ لے گئے. اس کے بیسس پہ پاورٹی لیولز اکراس دا بورڈ چینج ہو گئے. میں اس کو سمجھنے کی ضرور کوشش کروں گا. آئی ہیو ٹو ٹیل یو کہ میں آئی ایم ٹرائنگ ٹو اسٹل انڈرسٹینڈ ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس کہ واٹ واز دا بیسس فار دس, فار ڈوئنگ دس اکراس دا ورلڈ. اور اس سے ایک دم آپ نے تھریش ہولڈ چینج کیا, اس کے مختلف ممالک پہ جو زمینی اس کے حقائق ہیں اس کے مطابق آپ نے چینج کیا, یا آپ نے ایک تھریش ہولڈ چینج کر کے اس کو $3 پہ لے گئے, وہ یہاں سے بڑھ کے وہاں چلی گئی. تو میں اس کا ایز اے اسٹوڈنٹ اکنامکس میں آئی ول اسٹل ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ کہ واٹ از دا بیسس, کیونکہ ابھی تک ان کی پوری مفصل رپورٹ بھی ہمارے پاس نہیں پہنچی. وہ آئے گی اکنامک افیئرز ڈویژن کے پاس, وہ فائنانس میں نہیں آئے گی. وہ جب بھی آئے گی ہم اس کو ضرور دیکھیں گے. ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, یہ پلاننگ میں اس کو دیکھیں گے کہ کس بیسس پہ انہوں نے یہ. لیکن اس میں بھی دیکھیں, یہ کل میں اس کا ذکر کروں گا کہ جو ہمارا کمزور ترین طبقہ ہے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں, اور وہ انڈر دا BISP پروگرام. آئی کین ناٹ ڈسکس دیٹ ٹوڈے, بٹ کل میں اس کے بارے میں ذکر کروں گا کہ جو ہماری کوشش ہے کہ ہمارا جو لوور اسٹریٹا ہے اس کو ہم کیسے سوشل سیکٹر پروٹیکشن پرووائڈ کر سکیں ایز وی گو فارورڈ. جہاں تک آپ نے ان امپلائمنٹ کی بات کی ہے اور ذکر, دیکھیں میں اس چیز میں بڑا کلیئر ہوں کہ گورنمنٹ کا کام ہونا چاہیے ایکو سسٹم پرووائڈ کرنا. یہاں بیٹھ کے نعرے لگانا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دے دیں گے, 2 کروڑ نوکریاں دے دیں گے, 3 کروڑ نوکریاں دے دیں گے, میں اس کے حق میں نہیں ہوں. I want to be very clear about that. Our role should be to provide the ecosystem. میں نے ابھی اس لیے خاص طور پہ فری لانسرز کا ذکر کیا. یہ بچے اور بچیاں ہمارے ملک کا مستقبل ہیں. ابھی میں نے ذکر کیا کہ $400 ملین انہوں نے کمایا ہے. اگر وی ناؤ ٹیک دیم انٹو, تھوڑی سی بات بڑھ رہی ہے لیکن میں آپ کو اپنے ویوز دے رہا ہوں
کہ ابھی یہ جو لمز میں بلاک چین کا یہ ایک ڈائسپورا ہے, یہ ایک یہ پاکستانی نژاد امریکن ہے جس نے $15 ملین کی گرانٹ دی ہے ٹو لمز ٹو کریٹ دا بلاک چین ٹیکنالوجی, اور اس کا جو درس دینا ہے, بیکاز یہ جو ہمارے بچے اور بچیاں آج $8 $10 پر آر کما رہے ہیں, they get into Web 3.0, they get into blockchain, یہ انہی کی رقم $100 جا سکتی ہے کیونکہ پروگرامنگ ہی ہے نا, لیکن اگر ان کو ہم ویلیو ایڈ میں لے جائیں تو یہ اس قسم کی رقم ملک کے لیے بھی فائدہ ہے, ان کے لیے بھی فائدہ ہے. I think that is what it is to create the ecosystem. باقی جو منیمم ویج کی آپ نے بات کی ہے میں نے اس کا نوٹ کر لیا جی, یہ تو انفورسمنٹ کی بات ہے. جیسے بار بار یہ بات ذکر ہوتی ہے کہ جی اور لاز لے کر آئیں اور لیجسلیشن لے کر آئیں, ہمارے پاس لاز بھی بہت ہیں, ہمارے پاس لیجسلیشن بھی بہت ہے. لائک FBR it's all about enforcement. تو میں اس سے ذکر کروں گا, میں نے آپ کا پوائنٹ نوٹ کر لیا ہے کہ کہاں یہ نہیں ہو رہا, اور انشاءاللہ ہم جو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان سے ضرور بات کریں گے. جی شہباز رانا, ایکسپریس ٹریبیون. جناب بتائیے. کیسے آپ خیریت سر؟ ایک تو آپ کا شکریہ, آپ نے ایک لیڈ توڑی ہے کہ 4 بجے سروے نہیں دیا, کوئی تھوڑا سی امپروومنٹ کیا, دیٹ تھوڑی سی ہمیں بہتری ہو جائے گی. اچھا, ہوپ فلی کل آپ اسپیچ بھی ٹائم سے کر دیں گے, 3 بجے 5 بجے, وہ بھی ایک ریت توڑ دیں گے کل آپ. مائی کویسچن ہے جو کہ مہتاب سے ریلیٹڈ ہی ہے. دیکھیے آپ نے کہا کہ جو ڈیٹا ہے وہ آپ کا جو گروتھ ہے اس کے لیے وہ دیٹس دا کی تھنگ, دیٹس دی آئل. لگتا ہے ایسے کہ انفارچونیٹلی یوزڈ لوبریکینٹ آئل یوز ہوا ہے. آپ کی ایوریج جو پہلے 3 کوارٹر کی گروتھ ہے وہ رفلی 1.6%. 2.7% جو نمبر نکالا گیا ہے, ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا سکتے ہیں, اس کے لیے ازیوم یہ کیا گیا ہے کہ جو اپریل جون کا کوارٹر ہے جو ختم ہونے والا ہے اس میں 5.3% گروتھ ہوگی تو یہ 2.7 آئے گا, اور LSM جو نیگیٹو ہے آخری کوارٹر میں یہ 8% پلس گرو کرے گا تو 2.7% گروتھ آئے گی. مائی کویسچن ٹو یو از آر یو کانفیڈنٹ انف کہ یہ جو نمبر ہے 2.7 کا یہ ڈریسٹکلی ریوائز نہیں ہوگا؟ تھوڑی بہت ریویژن ہر دفعہ ہوتی ہے, ڈریسٹکلی ریوائز نہیں ہوگا جب یہ اکتوبر میں نمبرز جو GDP کے دوبارہ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی ریویو کرے گی. اینڈ سیکنڈلی اسی سروے کے اندر جو ٹیکس لاسز کا بیسکلی ٹیکس ایکسپینڈیچرز کا جو ایک نمبر ہے اس میں سبسٹینشیل انکریز دکھایا گیا ہے. 5.8 ٹریلین کی ٹیکس ایگزمپشن کی کاسٹ ہو گئی ہے اس سال میں. اس کی کیا وجہ ہے, اس میں انکریز اتنا کیوں؟ حالانکہ ہر سال IMF کے پروگرام کے تحت ہم جو ایگزمپشنز ہیں اس کو وڈرا کر رہے ہیں یا ریڈیوس کر رہے ہیں. تھینک یو سر. رائٹ جی. دیکھیں شہباز رانا صاحب, آپ کی بڑی اگین یو ہیو لاٹ آف ہسٹری, اور آپ کا جو انالیٹیکل اسکل سیٹ ہے وہ بہت آئی تھنک از آلویز ویری ریگرس اینڈ ویگرس. میں صرف آپ کو یہی کہوں گا کہ جو ڈیٹا پرووائڈ کیا جاتا ہے وہ گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے, اینڈ دیئر فور وی ول اسٹک ود واٹ دا گورنمنٹ ہیز سیڈ اینڈ واٹ گورنمنٹ ہیز پرووائڈیڈ. سو آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹے ود دیٹ. لیکن میں نے جیسے آپ نے ابھی تھوڑا سا اسپیسیفک باتیں کی ہیں, یہ آپ ہمیں بھجوائیں اور اس کو ہم ضرور دیکھیں گے کہ اس میں فردر امپروومنٹ کیسے ہو سکتی ہے. بیکاز دیکھیں کلیکشن کی بات ہے, ایگریگیشن کی بات ہے, رپورٹنگ کی بات ہے, اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم فرام مائی پرسپیکٹیو کہ یہ جیسے ہم FBR میں کر رہے ہیں باقی جگہوں پہ بھی یہ چیزیں جتنی ٹیکنالوجی لیڈ ہو جائیں اور جتنی یہ ہم, کیونکہ دیکھیں ڈیٹا مارٹ ہوتی ہے نا, میں تھوڑا سا پرائیویٹ سیکٹر کی بات کروں گا because that is going to be very important as we take things forward. اگر ہم نے ڈیجیٹل پاکستان کی طرف جانا ہے, اگر ہم نے اس ڈائریکشن میں ٹریول کرنا ہے تو ڈیٹا گیدرنگ اینڈ ڈیٹا انالیٹکس quite frankly should be, if you have the data mart correct, تو وہ تو آٹومیٹکلی آ جانا چاہیے. And then the decision making may ultimately maybe we go towards AI, but still وہاں human intervention کی ضرورت ہے. تو اس لیے یہ I have no problem whatsoever to work with you کہ ہم یہ جو ڈیٹا گیدرنگ اور ڈیٹا انالیٹکس جو ہیں, بیکاز اس میں ہم سب کا عمل دخل ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے کچھ کہہ دیا نہیں کہہ دیا. آئی تھنک ہمیں سب all stakeholders
اور میں دیکھیں یہ میرا چونکہ ایریا نہیں ہے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم ایک کوئی اسٹیئرنگ کمیٹی بنا دیں, ایک کونسل بنا دیں جس میں سب سٹیک ہولڈرز موجود ہوں. جس طرح ہم ٹیکس پالیسی آفس کو لے گئے ہیں ٹو دا فائنانس ڈویژن, اس میں ایڈوائزری کمیٹی بنے گی. وہ ایڈوائزری کمیٹی جو ہے اس میں پرائیویٹ سیکٹر کی ریپرزنٹیشن ہوگی. تو یہاں بھی پرائیویٹ سیکٹر کی ریپرزنٹیشن رکھیں آپ, کیونکہ اس از ویری کرٹیکل. لیکن یہ مجھے اپنے جو متعلقان جو میرے کیبنٹ کولیگز ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کرنا پڑے گا. دس از مائی پرسنل ویو اینڈ آئی تھنک جتنا ہم ڈیٹا میں امپروو کر سکے اتنا ہی بہتر ہے. جی فرحان بخاری, فائنانشل ٹائمز. فارمر فائنینشیل ٹائمز. یو ہیو میں کہہ رہا تھا ابھی کسی کو کہ whoever has come in have big shoes to fill. After 34 years. Thank you, sir. جی بتائیے. I'm now with Hum News, and my question is that in recent months, you've characterized climate change and population growth as existential threat to Pakistan. I think you've done it twice. Now we hear agriculture and large-scale manufacturing both performed very badly. Some would call them a failure. So the question is, in tomorrow's budget, is it not advisable to divert the entire focus of development to these critical areas that you yourself have described as existential threat, and delay other matters, infrastructure, big roads and so on, delay other matters because time seems to be running out very fast? Thank you. فرحان صاحب آپ کا جو سوال ہے وہ بہت مناسب ہے اور ٹھیک ہے. دیکھیں یہ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہم کر رہے ہیں, جو میں نے بات کی, ٹیکسیشن ہے, انرجی ایٹسیٹرا, دس از آل ٹیکنگ اس ٹورڈز اے سسٹینیبل گروتھ ریٹ. اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. وی ہیو ٹو اسٹے دا کورس اینڈ وی ہیو ٹو اسٹے ایٹ اٹ. جو آپ نے ذکر کیا, کیونکہ یہ میرے لحاظ کے مطابق آپ کا ایک ویو ہو سکتا ہے, دس از ناٹ این اینڈ اور ڈسکشن. کیونکہ کلائمیٹ چینج جو بھی آپ کہہ لیں, جو ہماری میجر کراپس ہیں اس میں ہو سکتا ہے کوئی اور بھی اس میں ایشوز ہوں, پر یہ کسی کا کہنا کہ اس میں کوئی کلائمیٹ چینج کا تعلق ہی نہیں ہے, آئی ریفیوز ٹو بائی دیٹ. آئی ریفیوز ٹو بائی دیٹ. تو اس لیے یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اور دوسرا فرحان صاحب, میں نے جو ابھی ذکر کیا کہ فائنینسنگ ہمیں مل چکی ہے. ناؤ آر چیلنج از کہ اس فائنینسنگ کو ہم نے چینل کیسے کرنا ہے. سو کلائمیٹ پہ دیکھیں 1.3 بلین ڈالرز کی آئی ایم ایف سے آپ کو مل چکی ہے. اس میں 13 ریفارم میجرز ہیں آپ کے. اس میں ڈی کاربنائزیشن ہے, اس میں کلائمیٹ ریزیلینسی ہے. اب آپ نے ساری منسٹریز کے ساتھ مل کے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں پیسے مل جائیں گے منسٹری آف فائنینس کو, لیکن الٹیمیٹلی از گوئنگ ٹو ہیلپ اس ود دس ہول کلائمیٹ چینج ایجنڈا. اسی طرح جو کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک ہے, اس میں جو 20 بلین ڈالر صرف ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ اگلے 10 سال آپ کو دیں گے, رائٹ, 2 بلین ڈالرز پر ایئر, اس میں سے 1/3 ہیز ٹو ڈو ود کلائمیٹ. تو 600 سے 700 ملین ڈالر آپ کو ہر سال وہ آپ کو اویلیبل ہے. وہ ٹھیک ہے, ہمیں جو روپی کور اور اس کو کیا کرنا ہے کیسے نہیں کرنا, اور ہماری جو کیپیسٹی ہے ٹو ایگزیکیوٹ. ایکچولی میں ایز اے آئی ایم دا لاسٹ پرسن ایز اے فائنانس منسٹر ٹو بی کمپلیسنٹ کہ ہمارے پاس بہت فائنینسنگ ہے. بٹ میں آپ کو یہ آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس فائنینسنگ اویلیبل ہے. اب ہم ایگزیکیوشن کی طرف جائیں, ایگزیکیوشن کی طرف جائیں, بیکاز آئی تھنک دیٹ از آ کریٹیکل ایسپیکٹ جب ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے. اور دوسرا جو آپ نے پاپولیشن کی بات کی ہے, اس میں بھی آپ نے جیسے ابھی سنا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ذکر کیا ہے کہ این ایف سی جو ایوارڈ ہے اس کو اگست میں اس پہ میٹنگ بلائی جائے گی. اور فرام مائی پرسپیکٹو اگر ایک چیز ہم نے اس میں اور بھی دیکھنی ہے یا سوچنی ہے, اور یہ سب صوبوں کی مشاورت سے یہ باتیں ہوں گی, ٹو سی ہاؤ وی ڈی لنک اٹ فرام پاپولیشن, because right now that's a major driving factor, right, in terms of how these things are allocated. تو ہمیں یہ انسینٹیوائزیشن لے کر آنی ہے نا کہ یہ 2.55% کا جو گروتھ ہے پاپولیشن کا,
اس کو اگر میں نے ابھی ذکر کیا, آپ نے اس پہ کوئی نہیں بات کی کہ اگر آپ نے یہ کہا کہ 2.7 ہوگی کہ نہیں ہوگی, اگلے کوارٹر میں ہوگی کہ نہیں ہوگی, لیکن یہ ملک کیسے سسٹین کرے گا؟ آپ سوچئے اس کے بارے میں کہ آج 24 کروڑ کی آبادی ہے اور اس پہ آپ میرے سے کوشچن کر رہے ہیں کہ 2.7% آپ نے آخری کوارٹر میں کیا کیا جیسے 2.7% آ گیا. لیکن اگر یہ آبادی 300 پہ چلی جاتی ہے, 350 پہ چلی جاتی ہے, یا پروجیکٹڈ ہے ایٹ دس ریٹ 40 کروڑ پہ چلی جاتی ہے, تو اس ملک کا کیا حشر ہوگا؟ We all have to think collectively about it because it's not about last year, it's not about next year. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایگزسٹینشل پرابلمز ہیں, اور اس کے سلسلے میں جیسے آپ نے ذکر کیا کل بجٹ ہے, بجٹ میں تو بجٹ پہ ہی بات ہوگی, ابھی میں بات نہیں کر سکتا, لیکن I don't see it as an and or. It has to be and. Thank you. جعفری نوائے وقت. سر ایک سادہ سے الفاظ میں یہ بتا دیں کہ ابھی آپ نے یہ کہا کہ ہم نے مارک اپ کم کیا اور 1000 ارب روپے ہم نے بچا لیے. اگر ہم اس بچت کو دیکھیں اور اس ملک کے ترقیاتی پروگرام کو دیکھیں تو اس سال وہ 1000 ارب روپے پر پی ایس ٹی پی آیا ہے. تو وہ یہ جو بچتیں ہو رہی ہیں یا ترقی ہو رہی ہے یا گروتھ ہو رہی ہے, وہ ہمارے ترقیاتی پروگرام میں ظاہر کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کا جی بہت اچھا سوال ہے. میں اس میں تھوڑا سا فائنانس سیکرٹری صاحب کو بھی کہوں گا کہ اس میں ایڈ کریں. دیکھیں, آفٹر دا 18th امینڈمنٹ ہم سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وی ہیو ٹو لک ایٹ آل آف دیز تھنگز ایز ہول آف دا گورنمنٹ, ہول آف دا کنٹری. کیونکہ اس دن آپ کی احسن اقبال صاحب سے ملاقات ہوئی, انہوں نے بڑی تفصیل سے اس کے بارے میں ذکر کیا کہ اس ملک میں ترقیاتی پروگرام اور بجٹ کی کمی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے آپ سے ذکر کیا کہ the overall plan is 4.2 trillion. 4.2 ٹریلین ہے جو وفاقی حکومت سے ہے, اور little over 3 trillion is from the provinces, because that's how it is. That's how this pool and divisible pool جیسے جاتا ہے, اور جو ریسورسز جاتی ہیں صوبوں کو, یہ اچھی بات ہے کہ اس کو ترقیاتی پروگراموں میں لے کے جا رہے ہیں. اور میں صرف احسن اقبال صاحب کی بات کو دہراؤں گا بیکاز دیٹس ہز ڈومین, اور انہوں نے بڑی اچھی طرح اس کو مفصل طریقے سے ایکسپلین کیا کہ یہ جو پی ایس ٹی پی ہے جو فیڈرل لیول پہ ہے, یہ جائے گا آن آل اسٹریٹجک پروجیکٹس. ڈیمز بن رہے ہیں, کچھ سڑکیں بن رہی ہیں, جو بلوچستان میں ایک سڑک ہے جو آگے اس کو N25 کو لے کر جانا ہے, K4 کا پروجیکٹ ہے, جو آگے حیدرآباد اور سکھر کی جو موٹر وے بن. دیز آر آل پروجیکٹس which have to deal with the economic lifeline of the country. باقی جو سماجی پروگرام ہے, جو سوشل پروگرام ہیں, وہ صوبے جو ہیں ان کو آگے لے کر جا رہے ہیں. تو آپ نے اور میں نے, ہم نے اس طرح اس کو سمجھنا ہے کہ اس ملک کا جو ترقیاتی بجٹ ہے, ڈیولپمنٹ ہے, وہ is exceeds 4 trillion rupees. And the size of our economy and the overall our country discussion, I think it's in a good place. لیکن میں ضرور کہوں گا کہ فائنانس سیکرٹری صاحب بھی اس پہ ضرور اپنی کوئی ایڈ کریں بات کو. سر آئی تھنک آپ نے بات کر دی تھی کہ ہمارا اگر اوور آل پی ایس ڈی پی اگر آپ پورا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام پورے ملک کا دیکھیں تو وہ کلوز ٹو 4 ٹریلین ہے, وچ از اے سبسٹینشیل اماؤنٹ. اور بہت سی آپ کو پتہ ہے آپ کی ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ صوبوں میں ہوتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہیں, اور آئی ایم ایف پروگرام میں آپ کو ایک فسکل کنسولیڈیشن اچیو کرنی ہے, اور وہ فسکل کنسولیڈیشن آبویسلی اسی طریقے سے اچیو ہوگی کہ آپ کے ریونیوز زیادہ ہوں, آپ کے ایکسپینڈیچرز کم ہوں, آپ کا سرپلس زیادہ ہو, اور وہ آپ اس سرپلس کو پھر استعمال کریں ٹو فنڈ یور ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز اینڈ ٹو میٹ یور انفراسٹرکچر نیڈز اینڈ ادر نیڈس ریلیٹنگ ٹو نیشنل پروجیکٹس. سو ابھی اگر ہم دیکھیں ہمارا جو ریونیوز اور ایکسپینڈیچر کا جو فرق ہے وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. بڑی مشکل سے ہم جو ہے
अपना जो प्राइमरी बैलेंस का जो टारगेट होता है IMF के साथ जो हमने एग्री किया हुआ है, which is actually the foundation stone of the whole like fiscal consolidation and also of the program, उसको हम मीट करने की कोशिश में लगे होते हैं. So it's not कोई ये इस तरह की चीज़ नहीं है जो एक साल में अचीव हो सकती है. आप देखें हमारे फिस्कल डेफिसिट्स पिछले 3-4 सालों में क्या रहे हैं, क्लोज टू 8% रहे हैं, क्लोज टू 7% रहे हैं, और अब हम उसकी तरफ अल्टीमेटली उस स्टेज की तरफ आ रहे हैं जहाँ पे कि एक्चुअली हमारा फेडरल फिस्कल डेफिसिट जो है वो आपका रिलेटिवली कम होता जा रहा है एज वी गो अलोंग. सो जो ये काम होगा आपका रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे, आपकी एक्सपेंडिचर जहाँ पे कट्स की ज़रूरत है, जहाँ पे एक्सपेंडिचर्स को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है वो आप रैशनलाइज करेंगे. यू वुड हैव ग्रेटर स्पेस फॉर PSDP. जी, अरीबा शाहिद, रॉयटर्स. Thank you. Would it be true to say that Pakistan is now chasing sustainable growth? What are the biggest challenges that the finance ministry has identified? Last month, we had a conflict with India. The Indus Water Treaty is under threat as well. How much did that weigh in during budget document preparations and planning? And secondly, the planning minister last week said Pakistan would grow by 4.2%. We're growing at 2.7% this year. What is going to be the magic sauce that takes us to 4.2 next year? And how have talks with the IMF been on this? Thank you. Anything else? All right. So, thank you, Ariba. From our perspective, as I mentioned earlier, discussions that we have had with multilateral partners and bilateral partners in terms of the budget preparation, we have been very clear to start with what are our homegrown economic priorities and agenda. And a couple of things from that perspective. And I have, aapke paas aate hain ji, aate hain. Okay. So, as I mentioned earlier as well, we are very clear on two things. One is that the macroeconomic stability that we have achieved, we want to absolutely stay the course in terms of where we are and consolidate it. And secondly, this has to be on the back of the reform agenda that is already underway. And so from that perspective, when we had our discussions with our multilateral and bilateral partners, we have had full support, absolutely full support in terms of our reform agenda and in terms of where we want to go in terms of sustainable growth. As I keep on saying, that everyone is cautioning, including the ladies and gentlemen who are present here, that don't get into a sugar rush, because the moment we go into a consumption-led growth and our imports go haywire and our balance of payment problem intensifies, that sort of derails the entire discussion. And therefore, this time around, we are very, very clear that we do not want to squander the opportunity. So we have full support around that. With respect to going from 2.7% to 4.2%, the planning minister has already informed you in terms of the growth that we expect on the industrial side. I agree with him. In terms of the discussions that I've had, as I said, with the business community, because, and I've just shared with you, that's why I shared the survey results, right, in terms of the sentiment, because if the local investors are looking and talking positively around the macroeconomic stability and the fact that there are three discussions which are going on with them, right? Financing, taxation, energy. Financing, inshallah, as we continue to move forward, and if we stay the course, inshallah we will. This is the domain of the State Bank and the Monetary Policy Committee, so I don't want to comment on that. But I do expect where core inflation is and where headline inflation is, there is room to do more. So I think financing is going to be lesser and lesser of an issue as we go forward.
Already people, even who were leveraged, have their debt servicing reduced by half. Then on the energy side, as I said, 1/3 of the tariffs, I mean, 7 rupee is not a small amount, and Lagari Saab is working on it day in and day out, and so is Ali Parvez Saab. So I think we'll move in the right direction. Taxation, you'll just have to wait till tomorrow. I can't comment on that today at this point in time. So I do think there is merit in terms of where we are and the rebound of the agriculture side. Think about it. 60% of the agriculture GDP is dairy and livestock. And then, of course, we do expect the crops to rebound, including the cotton crop, which is part of the growth agenda. With respect to the fund and the multilateral partners, I've already mentioned we are in a good place with them, both in terms of the mission and the senior management of the fund, which was here, as you know, a couple of weeks back as well. We have a lot of support from them, and we are at our end very committed to stay the course. हमारे पास बहुत तवील लिस्ट आई है, कुछ दोस्तों को हम परसों अकोमोडेट करेंगे. सो काइंडली फॉर नाउ वी आर टेकिंग 2 more questions. सनाउल्लाह डॉन और उमर हयात बोल टीवी. पहले सनाउल्लाह. थैंक यू सर. एक तो ये बता दें, तशरीफ रख के बात कर ले. ठीक है सर, बताइए. सर एक तो ये बता दें कि ये जो 4-5 दिन जंग रही है या अभी टेंशन चल रही है, क्योंकि करंट ईयर में है, तो इसकी फिस्कल कॉस्ट क्या होगी, आपको ब्रीफ किया होगा इसमें सारों में. दूसरा, आपने एनर्जी सेक्टर पे कहा है कि बड़ी शानदार किस्म की रिकवरी रही है, और आपने कहा जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स हैं ये जारी रहेंगे. सर, हम सब 20-25 साल से ये स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की सुन रहे हैं, और परफॉर्मेंस ये है कि मिनिस्टर एनर्जी खुद कह रहा है कि 7000 मेगावाट हमारे पास कैपेसिटी फालतू है और कोई लेने के लिए तैयार नहीं है. तो ये आपकी स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स है 3 साल की कि 7000 फालतू पड़ी है आपके पास. आपने रेवेन्यू साइड की बिल्कुल बात नहीं की. आपने जो टारगेट रखा था उसमें शॉर्टफॉल कितना आ रहा है, और 10 साल पहले सर 1 ट्रिलियन था आपका टैक्स रेवेन्यू एफपीआर का, और आपका जो बजट डेफिसिट था वो 6 अराउंड % पे ही रहता था. आज आप 12 ट्रिलियन से क्रॉस कर गए हैं और बजट डेफिसिट आपका उधर खड़ा है. तो इशू रेवेन्यू का नहीं है, इशू कहीं और पे है सर. वो बताएं, एक्सपेंडिचर साइड पे है जो आप नहीं कर सके काम करने आज तक. चलें जी, वो बस एक सवाल ही जिन्होंने पूछा है, बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा है. आई थिंक एक्सपेंडिचर पे जितना हमने कट किया है, इससे ज़्यादा, अभी आप कल का बजट भी देखेंगे, इससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कट्स हो नहीं सकते. अगर मैं आपको दिखाऊं परसेंटेजेस इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर्स की, एक्चुअली हमारा एक्सपेंडिचर जो हमारा बजट एस्टिमेट था, हमारा एक्चुअली जो फाइनल एस्टिमेट द नंबर्स एट विच दिस फाइनेंशियल ईयर इज क्लोजिंग इज एक्चुअली मच लेस. उसमें ऑफ कोर्स इंटरेस्ट जो है, जो सर्विसिंग की कॉस्ट वो कम हुई है. कुछ और आपने जो प्राइम मिनिस्टर साहब की एक था कि ऑस्टेरिटी मेजर्स इम्पोज करें, उसका इम्पैक्ट है. कुछ और फिस्कल डिसिप्लिन का इम्पैक्ट है. सो नहीं, मैं आज आपको नहीं बता सकता, आपको कल वो नंबर्स पता चल जाएंगे. आज आप मुझसे वो नंबर पूछने की कोशिश ना करें, आपको कल नंबर्स पता चल जाएंगे. लेकिन और अगेन नेक्स्ट ईयर की भी जो हमारी एक्सपेंडिचर एलोकेशंस हैं, आप देखिएगा कल कि इससे ज़्यादा आप एक्सपेंडिचर का टेलमेंट नहीं कर सकते. उसमें ये जो आप कह रहे हैं कि, और आप अगर फिस्कल डेफिसिट देखें, आप 2020-21 2022 का फिस्कल डेफिसिट देखें और अब का फिस्कल डेफिसिट देखें, तो उसमें आपको एक विजिबल इम्प्रूवमेंट और यू सी प्रोग्रेस टुवर्ड्स फिस्कल कंसोलिडेशन. और इसका फिस्कल कंसोलिडेशन का कोई ये एक दिन की बात नहीं है. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन एंड लॉट ऑफ एफर्ट्स बोथ ऑन द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंडिचर साइड. और आप कल के नंबर देखिएगा जब आपके पास आएंगे और आपके अगले साल की एलोकेशंस भी आएंगी, you would actually, I think you are going to ask us कि आपने इसको इतना एक्सपेंडिचर कटेल क्यों किया. It would be the other way around. So I think इससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कट्स जो है या एक्सपेंडिचर रैशनलाइजेशन नहीं हो सकती जितनी इस गवर्नमेंट में हुई है. मैं तो ये कहूँगा सलामत साहब, आप फिगर्स देख लीजिएगा, क्योंकि हम इसलिए प्राइमरी सरप्लस की बात करते हैं क्योंकि वो इज़ एट अ रिकॉर्ड हाई.
پرائمری سرپلس وہ ہوتا ہے جیسے آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں جس میں ڈیٹ سروسنگ کو ہم نے نکال دیا, ڈیٹ سروسنگ کو نکال دیا, جس میں میں نے ابھی 801 ٹریلین کی بات کی. اگر وہ پرائمری سرپلس کا نمبر اتنا بڑا آ رہا ہے تو جیسے آپ نے ذکر کیا یا ریونیو بہت بڑھ گیا ہوگا یا ایکسپینڈیچر بہت کم ہو گیا ہوگا. دونوں صورتوں میں ایک ہی چیز ہو سکتی ہے نا, دونوں چیزیں ہی ہوں گی. تو میری آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ پرائمری سرپلس کا نمبر آپ ضرور دیکھ لیجئے, بیکاز اس آفٹر ڈیکیڈز کہ ہم نے اس قسم کی چیز کی ہے اور فسکل کنسولیڈیشن کے بیسس بھی ہوئی. اگین جس طرح انہوں نے ڈیٹا کی بات, کین وی ڈو مور, آپ کی بات بالکل درست ہے, وی کین ڈو مور. ہاں نہیں دیکھیں وہ تو ابھی ایگزسٹنگ ایکسپینڈیچر ایلوکیشنز کے اندر جو ایسی چیز ہوتی کہ جو ایگزسٹنگ ایکسپینڈیچر میں نہ کور کی جا ہوتی تو پھر ہم آپ سے ضرور اس کا ذکر کرتے, لیکن وہ چونکہ ایگزسٹنگ ایکسپینڈیچر میں کور ہو گئی ہے تو وہ آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے بگ ایشو. باقی آپ نے ریونیو کی بات کی ہے کہ وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ریونیو کا ہے. میں آپ سے مدمانہ طریقے سے ڈس ایگری کروں گا کیونکہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی وی ہیو ٹو گیٹ ٹو اے سرٹن لیول. ثناء اللہ صاحب 14% ہم نے اس کا ایک رکھا ہے, ایک ہدف جہاں ہم نے جانا ہے. اس میں میری آپ سے مدمانہ درخواست یہ ہوگی کہ ہمیں ایکسپینڈیچرز کو بھی کم کرنا ہے, لیکن اگر ہم وی ڈو ناٹ گیٹ ٹو دیٹ لیول, ہمارا جو نیبر ہے جس کے ساتھ ابھی ساری جنگ چلی ہے 18% پہ ہے, تو دیکھیں 14% ان دا میڈیم ٹرم وی ہیو ٹو گیٹ دیئر, اس کے بغیر سسٹینیبلٹی نہیں آ سکے گی. باقی جو انرجی کی بات ہے وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے جو بھی اس میں آگے سلسلہ چل رہا ہے اس میں خاطر خواہ کمی آئی ہے, اور آگے بھی اس میں جو یہ سرکولر ڈیٹ کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں اور جو آگے بلیڈنگ روکنے جا رہے ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ نظر آئیں گے. جی سر, عمر حیات بول نیوز سے. جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنے کے لیے ہم بینکوں سے قرضے لے رہے ہیں. ایک تو یہ بتا دیجئے کہ کتنی انٹرسٹ ریٹ پہ لے رہے ہیں, کیونکہ یہی انہی کمرشل بینکوں کے قرضوں کی وجہ سے ہم نے جو پالیسی ریٹ ہے اس کو 22% پہ رکھا. اور اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس الیکٹریسٹی سرپلس ہے اور ہم بٹ کوائن اور مائننگ اور ان چیزوں میں کر رہے ہیں, لیکن آج بھی پاکستان کے کئی ایسے علاقے ہیں کہ جہاں لوگ بل دے رہے ہیں لیکن ان کے اس فیڈر پہ چوری ہوتی ہے اور وہاں بجلی ان کو میسر نہیں ہے. میرے اپنے علاقے میں 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تو اناؤنسڈ ہے, لیکن جو ان اناؤنسڈ لوڈ شیڈنگ ہے وہ تقریباً کوئی 12 سے 14 گھنٹے کی ہے. تو اس حوالے سے آپ نے کہا کہ ریفارمز ہیں, مجھے وہ ریفارمز, میرا جو علاقہ ہے یعنی پیسکو اب ہیزیکو بن گیا ہے, تو وہاں مجھے نظر نہیں آئے وہ ریفارمز. اور یہ جو اس کا جواب کیا تھا آپ کا پہلا سوال یہ تھا کہ جو آپ کا بینکوں سے آپ قرض لے رہے ہیں اس کا انٹرسٹ ریٹ کیا ہے, اور اگر یہی رہا تو کیا انٹرسٹ ریٹ 11 پہ رہے گا یا پھر بڑھ جائے گا اگر قرضہ آپ کو مل گیا تو؟ دیکھیں جہاں تک بینکوں کی تعلق ہے وہ آپ کے سامنے سلسلہ موجود ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ the more we go towards fiscal discipline, اور میں نے بات ہی شروع وہاں سے کہی کہ جب آپ ایز این انڈیویجول بھی کہیں جائیں and you are a desperate borrower, you will be charged whatever you will be charged, right? Because you will pay and you will agree to pay because you are a desperate borrower. تو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جو ابھی فائنانس امداد بوسال صاحب نے بات کی ہے, ٹو شو فسکل ڈسپلن. فسکل ڈسپلن کا مطلب یہ ہے اگر ہمارے ریونیو صحیح جگہ پہ ہیں, ایکسپینڈیچر صحیح جگہ پہ ہے, تو اتنی ہی ہماری جو مقدار ہے بورونگ کی وہ کم ہو جاتی ہے. تو اسی لیے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جب ہم نے 1 ٹریلین روپے کا ڈیٹ بائی بیک کیا, ہم نے ایوریج میچورٹیز اس کو 3.5 سال 3.6 ایئرس پہ لے گئے ہیں, تاکہ وہ بنچنگ جو ہوتی تھی نا, جو ہر 5 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد میں نے بینک کے پاس جانا ہی جانا ہے, تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ تو ڈیسپریٹ ہے, اس کو جو بھی آپ, تو اس لیے وی ہیو کریٹڈ دیٹ ڈسپلن, نمبر 1. نمبر 2, ہم انویسٹر بیس کو انشاءاللہ آگے بڑھانے جا رہے ہیں. ہم اس کے پروڈکٹس میں اور جدت لے کر آئیں گے. ہم اس کو 0 کوپن لانگ ٹرم بانڈس کی طرف لے کے جائیں گے. میں آپ کو اس میں وقت نہیں لینا چاہتا, بیکاز دیٹس واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو انشاءاللہ ایز وی گو فارورڈ ایز اے ماڈرن ٹریجری, treasury which is in the 21st century. وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے جب ہم as we go into the next fiscal year. تو اس لیے اس وقت جو بینکوں کے ساتھ مارک اپ لیا گیا ہے یہ آپ کے سامنے آ جائے گا, آپ کی اس میں بالکل اطمینان ہوگا, آپ فکر نہ کریں کہ اس میں
it'll be, it's a very, very fair deal. جہاں تک آپ کا تعلق ہے جی کہ یہ جو لوڈ شیڈنگ ایٹسٹرا، اس میں دیکھیں مسٹر لغاری صاحب نے کئی اس پہ پریس کانفرنس کی ہیں. اکنامک لوڈ شیڈنگ، جہاں لوگ پیسے نہیں دیں گے یا چوری کریں گے وہاں لوڈ شیڈنگ ہوگی، وہاں لوڈ شیڈنگ ہوگی. لیٹس بی ویری ویری کلیئر، بیکاز اگر وہاں نہیں ہوگی تو جو دے رہے ہیں یہ وہی بات ہے جو ٹیکسیشن کے سلسلے میں بھی آتی ہے. کین وی کنٹینیو ٹو گو بیک ٹو دا سیم فار مور؟ جو سیلری کلاس ہے اور مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے، اگر باقی سیگمنٹس اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے تو وی ہیو نو چوائس بٹ ٹو کیپ آن گوئنگ بیک ٹو دا سیم فار مور. اور یہ کہیں نہ کہیں یہ تسلسل رکنا ہے اور انشاءاللہ رکے گا اور رک جائے گا، بیکاز ایوری ون ول ہیو ٹو اسٹیپ اپ، ایوری ون ول ہیو ٹو اسٹیپ اپ ان دس اکانومی اگر ہم نے انشاءاللہ اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے. تو یہ میں آپ کا جی بہت اگین شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ تو ابھی بات چیت جاری رہے گی.